قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں پر مخالفین کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب تشریف فرما ہیں، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، سلسلہ براہین احمدیہ سے جاری ہے۔ جی، براہین احمدیہ حصہ پنجم کے جو صفحہ نمبر 356 پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں جس قدر احادیث آئی ہیں وہ تمام مجروح اور مخدوش ہیں، ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں، اور جس قدر افطراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیث میں نہیں ہوا۔ جی، مخالفین یہ کہتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن خود احادیث کی آڑ ہی میں اپنا مہدی ہونا بھی ثابت کیا ہے۔ ٹھیک۔ اس کا جواب ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں۔ یہ جو عبارت ہے صفحہ 356 براہین احمدیہ حصہ پنجم، جی، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ پہلے بھی ایک پروگرام میں آ چکی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ تا و من اطرتی وغیرہ ہے، بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے، اور مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا۔ ہاں، ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، جس طرح تمام محدثین کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں، اور جس قدر افطراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیث میں ایسا افطراء نہیں ہوا۔ خلفائے عباسی وغیرہ کے عہد میں خلیفوں کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ اپنے تئیں مہدی موعود قرار دیں، بس اس وجہ سے بعض حدیثوں میں مہدی کو بنی عباس میں سے قرار دیا اور بعض میں بنی فاطمہ میں سے، اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ رجل من امتی، کہ وہ ایک آدمی میری امت میں سے ہوگا، مگر دراصل یہ تمام حدیثیں کسی اعتبار کے لائق نہیں۔ یہ صرف میرا ہی قول نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اہل سنت یہی کہتے چلے آئے ہیں، اور ان حدیثوں کے مقابل پر یہ حدیث بہت صحیح ہے جو ابن ماجہ نے لکھی ہے، اور وہ یہ ہے لا مہدی الا عیسیٰ، یعنی کوئی مہدی نہیں، صرف عیسیٰ ہی مہدی ہے جو آنے والا ہے۔ تو یہ اصل عبارت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس پر انہوں نے معترض نے یہ سوال اپنا استوار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور تحریر اسی بارے میں کہ احادیث کا اپنا حال کیا ہے مہدی کے بارے میں جو ہے، تو یہ روحانی خزائن جلد 19 ضمیمہ نزول المسیح ہے۔ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ علاوہ اس کے ان حدیثوں کے درمیان اس قدر تناقض ہے کہ اگر ایک حدیث کے برخلاف، یہ وہ مہدی والی حدیث کی بات کر رہے ہیں، اگر ایک حدیث کے برخلاف دوسری حدیث تلاش کرو تو وہ فی الفور مل جائے گی، ٹھیک ہے، مخالف مل جاتی ہے۔ بس اس سے قرآن شریف کے بینات کو چھوڑنا اور ایسی متناقض حدیثوں کے لیے ایمان ضائع کرنا کسی ابلہ کا کام ہے، نہ عقل مند کا، یعنی بیوقوف کا کام ہے، عقل مند کا کام نہیں۔ اصل قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہی حکم ہے۔ تو یہ روایات جو بعد میں گھڑی گئیں وہ ایک دوسرے سے متصادم بھی ہیں، متضاد بھی اور متناقض بھی، تو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم اصل بنیاد ہے۔ فرمایا پھر یہ بھی سوچو کہ اگر قرآن کے مخالف ہو کر حدیثیں کچھ چیز ہیں تو نماز کی حدیثوں کو تو سب سے زیادہ وقت ہونی چاہیے تھی اور تواتر کے رنگ میں وہ ہونی چاہیے تھی، مگر وہ بھی آپ لوگوں کے تنازع اور تفرقہ سے خالی نہیں ہیں۔ یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، اور رفع یدین اور عدم رفع اور فاتح خلف امام اور آمین بالجہر وغیرہ کے جھگڑے بھی اب تک ختم ہونے میں نہیں آئے، اور بعض کی حدیثوں کو رد کر رہے ہیں۔ اگر ایک وہابی حنفیوں کی مسجد میں جا کر رفع یدین کرے اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اور سینے پر ہاتھ باندھے اور آمین بالجہر کرے
تو گو اس عمل کی تائید میں 400 صحیح حدیثیں سناوے تب بھی وہ ضرور مار کھا کر آئے گا۔ ٹھیک ہے ہاں جی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی حدیثوں کو بہت عظمت نہیں دی گئی، اور امام اعظم جو امام بخاری سے پہلے گزر چکے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، جو امام بخاری سے پہلے گزر چکے ہیں، بخاری کی حدیثوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور ان کا زمانہ اقرب تھا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین زمانے میں تھے۔ چاہیے تھا کہ وہ حدیثیں ان کو پہنچتی، اس لیے مناسب ہے کہ حدیث کے لیے قرآن کو نہ چھوڑا جائے، ورنہ ایمان سے ہاتھ جائے گا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پھر اگر حکم کا فیصلہ بھی نہ مانا جائے تو پھر وہ حکم کس چیز کا، یعنی جس مسیح نے نازل ہونا تھا اس نے حکم عدل ہو کر آنا تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس منصب پر فائز کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ حکم ہیں، آپ یہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا ما سوا اس کے اگر نہایت ہی نرمی کریں تو ان حدیثوں کو ظن کا مرتبہ دے سکتے ہیں، اور یہی محدثین کا مذہب ہے، یعنی یہ مہدی کے بارے میں۔ اور ظن وہ ہے جس کے ساتھ کذب کا احتمال لگا ہوا ہے۔ پھر ایمان کی بنیاد محض ظن پر رکھنا اور خدا کے قطعی یقینی کلام کو پس پش ڈال دینا کون سی عقل مندی ہے اور ایمانداری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام حدیثوں کو ردی کی طرح پھینک دو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے وہ قبول کرو جو قرآن کے منافی اور معارض نہ ہوں، تا ہلاک نہ ہو جاؤ۔ یہ ضمیمہ نزول المسیح میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی کہ ان حدیثوں کی کیا حیثیت ہے۔ ان حدیثوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہدی کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، ابن ماجہ کی وہ حدیث لا مہدی الا عیسیٰ یا لل مہدی و الا عیسیٰ، کتاب الفتن باب شدت زمان میں جس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ صحیح حدیث ہے، کیونکہ اس میں سند کے اعتبار سے بھی درستی پائی جاتی، گو جرح اس پر بھی ہوئی ہے، مگر سب سے صحیح حدیث وہ ہے۔ چنانچہ اس میں یونس بن عبد الاعلیٰ صدفی یہ سکہ ہیں، تہذیب التہذیب جو راویوں کے حالات بیان کرتی ہے اس میں اس کو سکہ قرار دیا ہے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی، ان کا سکہ ہونا مسلم ہے۔ محمد بن خالد جندی، اس کو امام حاکم نے مجہول کا ہے۔ مجہول کا مطلب کہ میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن ضعیف نہیں لکھا، اور ابن معین نے اس کو سکہ قرار دیا ہے، تہذیب التہذیب میں ہے۔ اور ابن معین جو ہیں وہ امام الجرح و تعدیل ہیں، حدیثوں کے راویوں پر پوری طرح چھان بین کرنا اس میں یہ امام ہے۔ امان بن صالح اس میں یہ بھی سکہ ہیں، انس بن مالک صحابی ہیں، تو یہ حدیث ایک طرح سے مرفوع متصل یعنی صحیح ترین حدیث بنتی ہے۔ تو یہ جو روایت آئی ہے لل مہدی و الا عیسیٰ، اس کی بنیاد قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے ہمیں کہ سورۃ انبیاء میں بہت سارے نبیوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا اور وہ ہدایت دینے والے تھے۔ تو ہر نبی جو ہے وہ امام ہے اور مہدی ہے، ہدایت وہ دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو، اور نبی جو خاص طور پر جو نبی ہے وہ براہ راست اللہ سے ہدایت پانے والا ہے، اس لیے وہ مہدی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 74 ہے، اس میں ہر نبی کو امام اور مہدی قرار دیا ہے۔ اب یہ جماعت احمدیہ اس امام کو مانتی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا، تو وہ نبوت کے مقام پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی قرار دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی قرار دیا ہے، یہ آگے بات آئے گی۔ مگر اس آیت کے مطابق یہ بالکل واضح ہے کہ اگر ہمارے مخالفین جو یہ اعتراض کرنے والے ہیں، ان کے مزعومہ وہ مسیح جو بنی اسرائیل کے مسیح تھے، عیسیٰ تھے، اگر وہ بھی آتے ہیں تو ان کا ذکر بھی سورۃ انبیاء کی ان آیت میں موجود ہے، وہ آئیں گے، امام بھی ہوں گے اور ہدایت دینے والے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو بھی نبی ہو وہ امام بھی ہے اور مہدی ہے، اس لحاظ سے اس حدیث کو قرآن کی سند حاصل ہے۔ حادث صاحب، اس سوال کے جو ایک پہلو جو مخالفین کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خود بھی احادیث کی آڑ میں آپ نے اپنا مہدی موعود ہونا ثابت کیا ہے، جی، تو اس کے بارے میں اس پہلو پہ بھی روشنی ڈالنی بڑی ضروری ہے۔ بالکل روشنی ڈالتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ میں نے حدیثوں پر بنیاد ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں تو اعتراض نہیں بنتا۔ خود کوئی بات اگر پیش کر کے اس کو اعتراض بناتے ہیں تو یہ درست بات نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں جو فرمایا، یہ بھی ضمیمہ نزول المسیح
19ویں جلد ہے روحانی خزائن کی، صفحہ 139۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کو خدا نے کشف اور الہام عطا کیا اور بڑے بڑے نشان اس کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے اور قرآن کے مطابق ایک راہ اس کو دکھلا دی، تو پھر وہ بعض ظنی حدیثوں کے لیے اس روشن اور یقینی راہ کو کیوں چھوڑے گا؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست سلوک ہے اس کے ساتھ، الہام کا، کشف کا۔ اور کیا اس پر واجب نہیں ہے کہ جو کچھ خدا نے اس کو دیا ہے اس پر عمل کرے؟ اور اگر خدا کی پاک وحی سے حدیثوں کا کوئی مضمون مخالف پاوے اور اپنی وحی کو قرآن سے مطابق پاوے، اصل قرآن ہی ہے، جی اور اس کی ذیل میں جو وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں پر، تو وہ اس قرآن کریم کے تحت ہے۔ تو یہ وحی جو قرآن کریم کے مطابق ہے، اگر حضور فرماتے ہیں کہ وہ اگر خدا کی پاک وحی سے حدیثوں کا کوئی مضمون مخالف پاوے، حدیث اس وحی کے بھی مخالف ہو اور قرآن کے بھی مخالف ہو، اپنی وحی کو قرآن سے مطابق پاوے اور بعض حدیثوں کو بھی اس کی معیت دیکھے، تو ایسی حدیثوں کو چھوڑ دے، یعنی ان کو اپنانا اچھا لگتا ہے کہ حدیثیں بھی معید ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل بنیاد قرآن کریم ہے۔ لیکن جو مخالف ہوگی اس کو ترک کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ قرآن کے معارض ٹھہرتی ہے، قرآن سے متصادم ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی حدیثوں کو چھوڑ دیں اور ان حدیثوں کو قبول کرے جو قرآن کے مطابق ہیں اور اس کی وحی کے مخالف ہیں۔ اس کی مزید وضاحت پھر آگے جا کر اگلے صفحے پر یہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے جواب میں دیا، لکھا، پھر مولوی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو مسیح موعود کی پیش گوئی کا خیال کیوں دل میں آیا؟ آخر وہ حدیثوں سے ہی لیا گیا تھا، پھر حدیثوں کی وہ علامات کیوں قبول نہیں کی جاتی؟ تو فرمایا یہ سادہ لو یا تو افتراء سے ایسا کہتے ہیں اور یا محض حماقت سے، اور ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں ہے۔ یہ جواب موجود ہے حضرت مسیح کے اپنی تحریر میں، بالکل، تو اس نے اپنی طرف سے بات کر دی ہے۔ ہوں، تو فرمایا کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں، بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے براہ راست وحی ہے آپ پر۔ اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ بعد میں گھڑی گئی ہیں، وہ قرآن کے معارض ہیں، متصادم ہیں، تو ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا اگر حدیثوں کا دنیا میں وجود بھی نہ ہوتا تب بھی میرے اس دعوے کو کچھ حرج نہ پہنچتا۔ ہاں، خدا نے میری وحی میں جا بجا قرآن کریم کو پیش کیا ہے، چنانچہ تم براہین احمدیہ میں دیکھو گے کہ اس دعوے کے متعلق کوئی حدیث بیان نہیں کی گئی، جا بجا خدا تعالیٰ نے میری وحی میں قرآن کو پیش کیا ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے واضح وضاحت موجود ہے کہ آپ نے حدیثوں پر بنیاد نہیں رکھی۔ ہاں، یہ بات ہوتی ہے اور یہ پہلے انبیاء میں بھی ہے۔ اب مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی بنیاد وہ پیش گوئیاں نہیں تھی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت یسایہ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ ہاں، جتنی پیش گوئیاں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی تھیں، آپ کے دعوے کی تائید کرتی تھیں، یا ان پیشگوئیوں کا جتنا حصہ تائید کرتا تھا وہ آپ کی صداقت کو پیش کرتا تھا، لیکن بنیاد نہیں تھا، مگر تائید وہ کرتی ہیں تو ان کو لیا گیا ہے۔ وہ پیشگوئیاں آن وسلم کی آمد کو، آپ کی بعثت کو، آپ کے وجود کو، آپ کی نبوت کو ثابت کرتی ہیں۔ تو جس طرح ایک شاعر کہتا ہے نا کہ صرف اس پھول پہ آتی ہے بہار، پھول تو بہت ہوتے ہیں چمن میں، صرف اس پھول پہ آتی ہے بہار جو تیری زلف میں جا لگتا ہے۔ تو جو پیشگوئی نبی کی صداقت کے ثبوت پر اس پر چسپاں ہوتی ہے وہ لینے کے قابل ہے، باقی نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جو پیشگوئیاں لگتی ہیں، آپ کی صداقت کو ثابت کرتی ہیں، اس کی تائید کرتی ہیں، وہی لینے کے قابل ہیں، کیونکہ وہ قرآن کریم کے مطابق ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی وحی کے مطابق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو باقی یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی آڑ لی ہے، حدیث نے کہاں آپ کو آڑ دینی تھی، وہ تو خود اپنی آڑ ڈھونڈتی ہیں، ایسی مخدوش روایات جو مہدی کے بارے میں ہیں، تو ان کی آڑ کیسے لے سکتے ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو لیا وہ
خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہونے والی وحی اور قرآن کریم سے۔ تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ باقی یہ کہ جتنی پیشگوئیاں مسیح کی آمد کے بارے میں یا امت میں کسی مسلح کے آنے کے بارے میں ہیں وہ 6 ہیں۔ مثلا ایک لوکان الایمان عند ثریا، ایک وہ شخص آنا ہے جس نے ثریا سے ایمان نیچے لانا ہے، ایک ہر صدی کا مجدد ہے، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دوسری بعثت ہے جو سورہ جمعہ میں بیان کی گئی ہے، اور چوتھا مسیح، پانچواں مہدی، اور چھٹی پھر خلافت کی بھی پیش گوئی ہے۔ 6 قسم کی پیش گوئیاں آئندہ زمانے کے مصلحین کے بارے میں موجود ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے ہر پیش گوئی کے مطابق ایک ایک شخص آئے گا، تو وہ تو 6 لوگ ہو گئے۔ اور اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی آخری زمانے میں کل جگ کے زمانے میں کسی موعود کی خبر ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو لوگوں کا ایک اتنی تعداد ہو جائے گی مصلحین کی، اور یہ خدا تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے۔ بالکل۔ اس لیے یہ سارے اس پاک وجود میں جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں پیش گوئی فرمائی کہ لا ینزلن فیکم ابن مریم، کہ ابن مریم تم میں نازل ہوگا، وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ایک وجود میں ہے۔ آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہیں، آپ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت ہے، اور باقی سارے مذاہب کی پیشگوئیاں میں بھی آپ میں پوری ہوتی ہیں ایک وجود میں۔ اور یہی خدا تعالیٰ کی توحید کا اصل مرکزی نقطہ ہے کہ ایک شخص ہو۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو روایت، جو حدیث خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کے ذریعے ثابت ہوتی ہو وہ سچی ہے، اور یہی وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت سے ثابت ہوئی ہے کہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں ظہور پذیر ہو چکی ہے، اور آپ کی صداقت کو اللہ تعالیٰ اپنے تائیدی نشانات کے ذریعہ، اپنی فعلی شہادت کے ذریعہ، اپنی نصرت کے ذریعہ ثابت کر چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا ہادی صاحب۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک